اپنی عقل استعمال کریں. اگر کرسچنز اور جوز اس کو اللہ کا کلام مانتے ہوں تو مسلمان نہ ہو جائیں. آج معصوم سی شکلیں بنا کے مولوی میرے بکس میں کہہ رہے ہیں کہ جی کرسچن جو ہے وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں, تو پھر تو خوشخبری ہے, مسلمان ایک رات میں مولویوں نے 4 ارب کر دیے. 2 ارب ہم تھے, 2 ارب کرسچنز. ہمارے نبی کو مانتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے. وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ ہی مانتے ہیں, یا جو کوئی اکا دکا مواحد بچے ہیں جو ان کو پیغمبر مانتے ہیں تو وہ بھی آخری پیغمبر مانتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا. اور انجیل میں جو وہ آیت ہے نا کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹے دعوے نبوت کریں گے, نعوذ باللہ, دجال کا ورڈ موجود ہے انجیل کے اندر. ان کے ذرا مناظرے اٹھا کے دیکھیں, وہ ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے تو حضرت عیسیٰ پہلے ہی بتا کے گئے تھے. ایک تو وہ بڑا دجال آنا نا کانا, اس کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد کئی ایک جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے پیدا ہوں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو بھی یہ نبی نہیں مانتے, انہیں خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں, اور دوسری طرف ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں. اور آج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے محبت کی پینگے انجینئر کے بکس میں. چلے اتحاد امت کیا, اب تو ہم نے دونوں امتوں کا اتحاد کروا دیا, یعنی امت دعوت کا بھی امت اجابت کا بھی. پہلے تو صرف امت اجابت کا اتفاق ہوا تھا نا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ میرے خلاف کٹے ہوئے تھے. اب تو جیوز اور کرسچنز کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. جی عقل ماری ہوئی ہے ان کی. پھر میمز ہی بننی ہے نا, اور تک لیجیے دیسی فنکار ٹی وی تے میم. تو میں اس ٹاپک کو الگ سے اس لیے نہیں تھا ایڈریس کر رہا, مجھے یہ بائی چانس آج ذہن میں آ گیا تو میں نے بات کر دی. میں نے اتنی بھی نہیں تھی کرنی. یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی ان فضولیات باتوں کے جواب دیے جائیں. وانتم تعلمون, تم جانتے تو ہو, جس طرح علماء یہود جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. تو اس وقت جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے آپ کو بائبل انجیل مقدس ملتی ہے, وہ بیسیکلی اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ اور انبیاء بنی اسرائیل کے صحائف کا مجموعہ ہے. ان کی احادیث کا بھی مجموعہ ہے. ویسے اسے انجیل مقدس کہتے ہیں, لیکن وہ صرف انجیل نہیں ہے, اس میں تورات بھی موجود ہے, زبور بھی موجود ہے, صحائف بھی موجود ہیں, مکاشفات بھی موجود ہیں, انبیاء کی احادیث بھی ہیں. ہمارے والا معاملہ نہیں کہ قرآن الگ ہے اور احادیث کی کتابیں الگ ہیں, اسے انجیل مقدس کہتے ہیں. اس میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات, جو سٹارٹ ہی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 نمبر, اس کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ, میں تیرے بھائیوں میں سے, یعنی بنو اسرائیل کے بھائی کون, بنو اسماعیل, تیری ہی مانند ایک رسول اٹھاؤں گا, تیری مانند ہوگا. اور وہ کیسے مانند ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بھی لاکھوں کی تعداد میں تھے, نبی علیہ السلام کے فالوورز بھی لاکھوں کی تعداد میں, آج تو خیر اربوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نارمل طریقے سے دنیا میں پیدا ہوئے اور نبی علیہ السلام بھی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس پروفیسی کو حضرت عیسیٰ کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے. حضرت عیسیٰ کی بشارت نہیں ہے, ورنہ ہوتا کہ تیرے قبیلے کی نسل میں, کہا تیرے بھائیوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل میں سے, نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے. تیری مانند, دیکھیں مانند میں کتنی چیزیں آ گئی. صاحب امت نبی, آپ کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا ایک جیسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نیچرل ڈیتھ کے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی معجزانہ, اٹھایا جانا بھی معجزانہ, اور پھر اتنی تعداد میں لوگوں کا فالو کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر آئے, عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کی شریعت کو کنٹینیو کیا, اور ہمارے نبی بھی نئی شریعت لے کر آئے. اس اعتبار سے یہ پروفیسی 5 حوالوں سے اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے اوپر بیٹھتی ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ سب کچھ بتائے گا جو میں اسے وحی کروں گا. اور سیم آیت قرآن میں بھی ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. یعنی اگلے انبیاء کو بھی بتایا گیا تھا کہ وہ نبی ایک خاص نبی ہوں گے, ان پر کلام نازل کیا جائے گا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ کلام نہیں نازل ہوا, آپ کو تورات تختیوں کی شکل میں دی گئی ہے, لیکن ہمارے نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا. یہ آپ کی خصوصیت تھی.
اچھا، اسی طریقے سے گاسپل آف جان کے اندر جو انجیل میں سے ایک انجیل ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریوں سے، مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تم آج اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے اور پوری دنیا میں میرے جلال کو ظاہر کریں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں تم متحمل نہیں ان باتوں کو سمجھنے کے، ہاں جب وہ پیغمبر آئیں گے اس زمانے میں آ کر وہ باتیں تمہیں بتائیں گے ظاہر قرب قیامت سے متعلق اور باقی چیزیں، اور پوری دنیا میں میرے جلال کو ظاہر کریں گے۔ اب کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ حضرت روح قدس جبرائیل کے بارے میں ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام روشن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں انہوں نے تو کوئی نہیں کیا، نام تو ہمارے نبی نے روشن کیا ہے۔ آج 2.25 ارب مسلمان جیزس کرائسٹ کو اسی طرح اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے جتنا بڑا کافر محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کو نکال دیں تو بتائیں کون عیسیٰ ابن مریم کو مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہودی جو خود بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو ان کو وہ گالیاں دیتے ہیں آج تک۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں وہ ساری گالیاں نکالی ہیں باقاعدہ، لیکن انہوں نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی، ورنہ ڈاکٹر اسرار کو انہوں نے ٹانگ دینا تھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں۔ جو یہودی کہتے ہیں نا وہ انہوں نے یہودیوں کے ریفرنس سے خود نہیں نکالی، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن مولویوں کے حساب سے انہوں نے نکالی ہیں، کیونکہ یہ جب کافروں کے ریفرنس سے بھی آپ کو بات کریں تو کہتے ہیں انہیں کٹیاں نے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ جی یہودی کہتے ہیں، اور وہ جس انداز میں انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ سن بھی نہیں سکتے، جادوگر، پاگل، ولد الحرام، ولد الزنا، دجال، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولے۔ میں ویڈیو لاواں گا انہوں نے دسنے واسطے کہ ڈاکٹر اسرار نے تہاڈی منڈی نہیں ٹھوکی، آج سارے ڈاکٹر اسرار دی بڑی تعریف کر دینے، خصوصاً دیوبندی، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں۔ اور میرے جملے کاٹ کاٹ کے جی انجینئر صاحب نے کیا دیتا تھا وہ کیا دیتا۔ تو ہم مسلمان مانتے ہیں، اور یہ جو پروفیسی تھی انجیل کی، یہ قرآن میں بھی موجود ہے سورہ الصف کے اندر، کہ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے لیے، اور اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا نام ہے احمد۔ بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے یہ نام بتائے، تو احمد آپ کا ایک بڑا خاص نام ہے آسمانوں پر بھی اور اگلی الہامی کتابوں کے اندر۔ لیکن وہی ہوا کہ بجائے یہ کہ کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے، اور جیوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے، سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں، ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان ایک ایسے شخص کو جو دعوے پیغمبری کر رہا ہے اور وہ پیغمبر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تم مکاری کر رہے ہو، اچھے انسان نہیں مانتے تم، کیونکہ اس سے بڑا تو برا انسان ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے پیغمبری کرے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے
کہ اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ میری طرف وحی آئی ہے حالانکہ اللہ نے اس کے پاس وحی نہ بھیجی ہو. 2 جگہ ہے سورۃ الانعام میں. یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی آیات کا انکار کرے. یعنی سب سے بڑا دجال وہ ہوتا ہے جو جھوٹا دعوی نبوت کرے اور اگر پیغمبر سچا ہو اور اس کا انکار کر دے اس کے زمانے میں کوئی, تو پھر وہ سب سے بڑا دجال اور کذاب ہوتا ہے. جس طرح اس امت میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ لہذا کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں جس نے دعوی نبوت کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں ان کا عقیدہ. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے, لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے, جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے, پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے, اسٹوڈنٹ نے, اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے, جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے, اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا, اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں, کیونکہ میمز ان کا حق ہے, وہ ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی, میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں, یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے, ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے, ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو, جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو, انجینئر بھی سنتا ہو, مسلمان بھی سنتا ہو, نان مسلم بھی سنتا ہو, سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی.